اغوا برائے تاوان کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ OLX پر بھی اپنے پروڈکٹ لسٹ کیا کرو، وہاں سے بھی اچھا بزنس ملتا ہے۔ میں نے جھٹ سے OLX ڈاؤن لوڈ کی اور بیری کے شہد کا ایڈ لگا دیا۔ اگلے دن صلاحیت کا اور پھر اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر ایڈ لگانے شروع کر دیے، مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ لیکن ہم نے تو سیکھا ہے کہ نتیجے پر نظر رکھے بغیر محنت کرنی ہے، سو لگے رہے۔ چند دن بعد OLX کی طرف سے آفر ہوئی کہ صرف 500 روپے میں ایک ہفتے کے لیے پوسٹ کو بوسٹر لگائے اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں تک آواز پہنچائی۔ میں نے جھٹ سے بیری شہد کی پوسٹ کو بوسٹر لگا دیا۔ اگلے ہی دن ایک صاحب نے رابطہ کیا اور کہنے لگے OLX پر آپ کا بیری شہد کا ایڈ دیکھا۔ دراصل ہماری کمپنی پاکستان سے مختلف اشیاء باہر ممالک میں ایکسپورٹ کرتی ہے اور ہمارے پاس 1 ٹن کے قریب ہی بیری شہد کا ابتدائی آرڈر ہے۔ کیا آپ ہمیں اتنا شہد مہیا کر سکتے ہیں؟ کیا قیمت ہوگی؟ کوالٹی کیسی ہوگی؟ وغیرہ وغیرہ۔ بار بار کہتا، سر خیال رکھے کوالٹی میں شکایت نہ ہو، اور ہمیں ہر مہینے اتنا ہی شہد چاہیے ہوگا، بس سپلائی نہیں رکنی چاہیے۔ کافی ساری باتیں اور معاملات ڈسکس کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے باس فوجی جنرل ہے اور یہ ان کی کمپنی ہے۔ ابھی وہ انگلینڈ میں ہے، کل یا پرسوں واپس آ رہے ہیں، تو میں آپ کی میٹنگ ارینج کرواتا ہوں۔ بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اکیلے آنا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں آنا ہے، تو کہنے لگا فیصل آباد یا باولپور، ان 2 شہروں میں ہمارے آفس ہے۔ میرے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ لو بھائی، میری تو چاندی لگ گئی۔ فون بند ہوا تو میں حساب کتاب لگانے لگا کہ کتنے پیسے بچیں گے، سپلائی کیسے مینیج ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ 2 گھنٹے گزرے تو ان صاحب کا پھر سے فون آ گیا۔ پوچھنے لگا کہ کمپنی میں آپ کے ساتھ کوئی شریک تو نہیں، آپ اکیلے ہی ہیں، فیصلہ خود ہی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہنے لگے میری اپنی باس سے بات ہو گئی ہے، وہ پرسوں آ رہے ہیں، آپ نے پرسوں 2 بجے فیصل آباد پہنچنا ہے۔ اور پھر پوچھنے لگا کیسے آئیں گے، اپنی گاڑی پر یا لوکل؟ میں نے کہا لوکل ہی آؤں گا، آپ یہ بتائیں فیصل آباد میں آنا کہاں ہے؟ کہتا ہے جب آپ فیصل آباد پہنچے تو بتا دینا، ہمارا بندہ خود آپ کو لے آئے گا، مگر خیال رہے کہ اکیلے ہی آنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فون بند ہوا تو میں نے فوراً ڈرائیو کی ایپ سے آن لائن فیصل آباد کی ٹکٹ بک کی اور اس بندے کو واٹس ایپ کر کے اطلاع کر دی کہ ٹکٹ ہو گئی ہے۔ کہتا ہے بہت خوب، بس خیال رہے کہ آپ نے اکیلے ہی آنا ہے۔ اب تو جیسے ہی اس نے ایسا کہا مجھے گھٹکا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، بار بار ایک ہی بات، کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں؟ میں نے بیگم صاحبہ کو ساری صورتحال بتائی، وہ بھی کہنے لگی کہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے۔ چھٹی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، ایک طرف لمبی دہاڑی تھی اور دوسری طرف خطرے کی گھنٹی۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، اس صورتحال کو کیسے مینیج کروں۔ خیال آیا کہ استاد جی سے مشورہ کرتا ہوں۔ فون کیا، ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو استاد جی کہنے لگے کوئی بات نہیں، اب اگر فون آئے تو کہنا کہ ہم 2 سے 3 لوگ آئیں گے اپنی گاڑی پر، اور اس کا ری ایکشن دیکھنا، پھر فیصلہ کرتے کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر فون آ گیا، اور اس دفعہ تو مجھے اس بندے کا لہجہ بھی عجیب سا لگا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد کہتا پھر ٹکٹ ہو گئی آپ کی، پھر اکیلے ہی آ رہے ہو نا؟ میں نے کہا نہیں، پروگرام بدل گیا ہے، جی ہم 3 لوگ آئیں گے اور
اپنی گاڑی سے آئیں گے۔ یہ سننا تھا کہ جناب کی تو اوسانی خطا ہو گئے، ایسے جیسے بوکلا گیا ہو۔ ذیشان صاحب، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کو عقل نہیں ہے، فلان فلان۔ میں نے کہا بھائی خیر تو ہے، آپ کا تو رویہ ہی عجیب ہو گیا ہے۔ مزید کچھ بات بڑھی تو غصے سے فون بند کر۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جناب کا کوئی بہت بڑا پلان کینسل ہو گیا ہو۔ لہجے سے بوکلاہٹ واضح تھی۔ خیر، میں نے استاد جی کو فون کر کے سارے صورتحال بتائی تو کہتے اب تم نے کوئی رابطہ نہیں کرنا، اگر وہ کرے تو میرا نمبر دینا، میں دیکھ لوں گا۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ استاد جی کا فون آیا تو اوسان خطا ہوئے پڑے تھے، سانس پھولا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہنے لگے ذیشان صاحب شکر کرو اللہ تمہیں اغوا ہونے سے بچا لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے تمہیں جو فون آیا تھا نا وہ اغوا برائے تاوان والوں کا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ مجھے کل اسی طرح سے شیخ پورہ کے مضافاتی علاقے سے ایک مشین کی انکوائری آئی اور میں نے سوچے سمجھے بغیر کہ شیخ پورہ میں جہاں یہ بلا رہے ہیں وہاں تو کوئی بڑی انڈسٹری بھی نہیں ملنے کی حامی بھر اور آج صبح گاڑی پر شیخ پور پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر رابطہ کیا تو واٹس ایپ پر لوکیشن بھیج دی کہ اس جگہ پہنچے، ہم منتظر رہے۔ کہتے ہیں میں لوکیشن فالو کرتے ہوئے جانے لگا تو محسوس ہوا یہ جگہ تو بالکل ویران ہے۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ پیچھے سے ایک گاڑی مسلسل پیچھا کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اتنے میں پکی سڑک ختم ہو کر کچا ٹریک شروع ہو چکا تھا اور دائیں بائیں مڑنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ کہتے اچانک دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس سے میں رابطے میں ہوں پیچھے آتی گاڑی میں تو نہیں۔ گاڑی کی رفتار کچھ کم کی تو پچھلی گاڑی ذرا قریب آئی۔ میں نے نظریں اس پر جماتے ہوئے اس بندے کو فون ملایا۔ جیسے ہی رنگ ہوئی تو پچھلی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بندے نے فوراً فون اٹھایا اور کہنے لگا بھائی ہم انتظار میں ہیں، آپ جلدی پہنچے۔ استاد جی کہنے لگے میں ڈر تو پہلے ہی رہا تھا، اب اور گھبرایا اور راستہ دیکھنے لگا کہ کیسے بھاگنا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں نے فوراً گاڑی شیخ پورے شہر کی طرف گھمائی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر بس بھگاتا ہی رہا اور شیخ پورے پہنچ کر سانس لیا۔ اس بندے کے بار بار فون آتے رہے، میں نے تو نمبر ہی بلا کر دیا۔ میں نے پوچھا اب کہاں ہو؟ کہتے شیخ پورے سے نکل رہا ہوں، ابھی وہاں سے سیدھا ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ جب اسے اسٹوری سنائی تو کہتا ہے شکر کرو بچ گئے، یہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں اور اغوا کر کے کہیں لے جاتے ہیں، پھر تاوان لیتے ہیں اور شدید ٹارچر کرتے ہیں۔ یوں استاد شاگرد کو اللہ نے ایک بڑے حادثے سے بچا لیا۔ اب تو میں پکا اصول بنا لیا ہے کہ جو بھی ہو، جتنا بھی بڑا گاہک ہو، کبھی خود چل کر نہیں جانا بلکہ اسے اپنے پاس بلانا ہے۔ آج سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی کی ویڈیو دیکھی تو اپنا سین یاد آ گیا۔ اس بیچارے کو بکرے دینے کے بہانے راجن پور بلایا گیا اور دل دہلانے والے تشدد کیے اور بھارا تاون لینے کے بعد چھوڑا۔